اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 9 ہجری غزوہ تبوک وفود کی آمد، اللہ کے دین میں فوج در فوج داخلہ۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ کون سا تھا؟ جواب: غزوہ تبوک۔ سوال: مقام تبوک مدینہ سے کتنے فاصلہ پر ہے اور کس طرف؟ جواب: تقریباً 14 منزل ہے، شام کے علاقہ میں۔ سوال: یہ غزوہ کن لوگوں سے ہوا؟ جواب: رومیوں سے، جن میں اکثر عیسائی تھے۔ سوال: اس کی کیا وجہ تھی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تھا کہ روم کا بادشاہ ہرقل اور موتا کے بارے ہوئے عیسائی مدینہ پر چڑھائی کے ارادہ سے تیاریاں کر رہے تھے۔ سوال: اس وقت عام مسلمانوں کی اور موسم کی کیا حالت تھی؟ جواب: سخت گرمیوں کا زمانہ تھا، قحط ہو رہا تھا، مسلمان بہت زیادہ تنگ دست تھے۔ سوال: اس جنگ کا سامان کس طرح کیا گیا؟ جواب: چندہ سے، جو صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت سے بھر کر دیا۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کا سارا سامان لا کر رکھ دیا، جس کی قیمت 14,000 درہم یعنی تقریباً 1,000 روپیہ تھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کا آدھا سامان پیش کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 دینار، 300 اونٹ اور بہت کچھ سامان پیش کیا۔ اسی طرح دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حیثیتوں سے بڑھ کر حصہ لیا۔ عورتوں نے اپنے زیور اتار کر دیے۔ سوال: اسلامی فوج کی تعداد کتنی تھی اور سامان جنگ کیا تھا؟ جواب: اسلامی فوج کی تعداد 20,000 تھی، ہتھیار 30,000۔ سوال: لشکر کے سردار کون تھے اور مدینہ کا خلیفہ کون ہوا؟ جواب: لشکر کے سردار خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مدینہ کا خلیفہ حضرت محمد بن مسلمہ کو بنایا گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خانگی امور کی نگرانی کے لیے چھوڑا گیا۔ سوال: مدینہ طیبہ سے کس تاریخ کو روانگی ہوئی؟ جواب: 5 رجب روز پنجشنبہ سن 9 ہجری مطابق 18 اکتوبر 630 عیسوی کو۔ سوال: جنگ ہوئی یا نہیں، نتیجہ کیا رہا؟ جواب: جنگ نہیں ہوئی، کیونکہ وہاں کوئی نہ تھا۔ ہرقل بادشاہ ہند سے چلا گیا تھا۔ اس سفر سے رومیوں پر بے حد رو پڑا۔ چنانچہ یوحنا پیسر روبد والی ایلا حاضر خدمت ہوا۔ اس کے ساتھ حربہ، انداہمینیا وغیرہ کے والی بھی تھے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی، خراج ادا کرنے کا عہد کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو امان دے دیا۔ سوال: یہ شہر کس ملک میں ہے؟ جواب: ملک شام میں۔ سوال: اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں بھیجا تھا اور جو پیشین گوئی فرمائی تھی وہ کیا تھی اور کیسی رہی؟ جواب: حضرت خالد رضی اللہ عنہ کو عقیدہ نصرانی کی طرف بھیجا تھا اور یہ فرمایا تھا کہ تم رات کے وقت اس سے مل سکو گے جب وہ شکار کھیل رہا ہوگا۔ چنانچہ ہو بہو ایسا ہی ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرفتار کر کے بارگاہ رسالت میں حاضر کر دیا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کتنے عرصہ قیام فرمایا اور مدینہ کب تشریف لائے؟ جواب: 15 یا 20 روز، اور پھر رمضان مبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ جواب: مسجد ضرار کی کیا حقیقت تھی اور اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں جلوا دیا اور کب؟ جواب: منافقوں نے مسلمانوں کے برخلاف مشورہ کرنے کے لیے مسجد کے نام سے قباء میں ایک مقام بنایا تھا، اس کو مسجد ضرار کہا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر سے واپسی پر اس کو جلانے کا حکم فرما دیا۔ سوال: اس سال اور کتنے غزوے ہوئے اور دستے کتنے روانہ کیے گئے؟ جواب: غزوہ کوئی نہیں، البتہ 3 دستے روانہ کیے گئے ہیں۔ خلاصہ کلام: معلوم ہوا کہ
ہرقل بادشاہ موتا کی جنگ کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پر حملہ کی تیاریاں کر رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے اس کی بندش کے واسطے 30,000 مسلمانوں کی فوج لے کر رجب سن 9 ہجری مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ گرمی کا زمانہ تھا، قحط تھا، مسلمان بےحد تنگ دست تھے۔ چندہ سے فوج کی ضروریات کا انتظام کیا گیا۔ صحابہ کرام مرد اور عورتوں نے حیثیت سے بڑھ کر چندے دیے۔ جب یہ لشکر تبوک مقام پر پہنچا تو وہاں کوئی نہ رہا تھا۔ ہرقل بادشاہ ہند سے چلا گیا تھا۔ 15 روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام فرمایا، پھر واپس تشریف لے آئے۔ رمضان شریف میں مدینہ پہنچے۔ اس قیام کے زمانہ میں عقیدر نواب کو گرفتار کر کے لایا گیا اور دوسرے نوابوں سے معاہدہ ہوئے۔ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد ضرار کو جلوانے کا حکم دیا، جو منافقوں نے مسلمانوں کے خلاف مشورہ کرنے کے لیے بنائی تھی۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ لوگوں میں شیئر کریں، کیونکہ سوال جواب میں اسلامیات کے متعلق ہوتا ہے۔ بارک اللہ۔